بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لیکچر نمبر 16 کریں گے۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم لوگ ٹیکسٹ کو ایویلیویٹ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ پہلے پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے نا، تھوڑا بہت اس کے کنسیپٹ کی بیس پہ ہی مزید جو ہے نا یہ آج کا آپ لوگوں کا کنسیپٹ تھوڑا بلڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جتنی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتی جاؤں گی، آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہینڈ آؤٹ میں ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، اور میرے لیے آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، اور چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، لائک بھی ضرور کرنا ہے، آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، دیکھیں کمپریہنشن کو ریڈ کرنا یہ ایک ایبیلٹی ہوتی ہے، کسی بھی ٹیکسٹ کو اسیس کرنا، ایویلویٹ کرنا، سمجھنا، اس کو جانچنا اور اس کو پرکھنا، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کمپریہنشن از دا ایبیلٹی ٹو اسیس اینڈ ایویلویٹ دا ٹیکسٹ۔ یہ آپ کی MCQs کے حساب سے اس لائن کو یاد کر لیں۔ جو ریڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ بالکل مکمل طور پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے رائٹر کی انٹینشن کیا تھی، رائٹر کا اپنا نظریہ کیا تھا، اور رائٹر کے کیا کیا پاسبل بائیسز تھے، یعنی کہ کون سی بات جو رائٹر نے جو ہے نا اپنے پرسنل مفاد کے اوپر لکھی ہے۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ فیکٹس اور اوپینینز کو الگ الگ کرنا آنا چاہیے۔ یہ تو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ریڈنگ کمپیٹنس میں، یعنی کہ جو ریڈ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ریڈر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو اگلا جو رائٹر ہے وہ کس طرح سے مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے ایک پریکٹس کی تھی فیکٹس اور اوپینینز کو الگ کرنے کی۔ آج ہم نے دو چیزوں کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے رائٹرز کی ٹون کو سمجھنا ہے کہ رائٹر جو ہے نا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ رائٹر جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کی ٹون کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آرگومنٹیشن کی طرف بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آرگومنٹس وہ دے رہا ہے ٹھیک دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، کس طرح کے آرگومنٹس دے رہا ہے۔ مختلف آرگومنٹس کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رائٹرز ایک پوائنٹ لکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے اس پوائنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جو اچھا ریڈر ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ پہلے پوائنٹ کو دیکھتا ہے کہ رائٹر نے مین پوائنٹ کون سا بتایا، اس کے بعد وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ اس پوائنٹ کی سپورٹ کے لیے اس نے کون سے مزید پوائنٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے، رائٹرز میک اے پوائنٹ اینڈ دین سپورٹ دا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اب آگے چلتے ہیں۔ 5 سے 6 طرح کی کل ٹون ہوتی ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپٹیمسٹک ٹون، یعنی کہ وہ جس سنٹینس میں آپ کو لگ رہا ہو نا کہ رائٹر کو کسی فیوچر کی اچھی چیز کے بارے میں کوئی امید ہے، تو وہ آپٹیمسٹک ٹون ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بٹر ٹون، جس میں اگلے بندے کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ بٹر ٹون ہوتی ہے۔ ٹالرنٹ ٹون ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا کسی چیز کو برداشت کرنے کی ایک ٹون، یعنی کہ نہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں نہ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سینٹیمنٹل ٹون ہوتی ہے جس میں آپ کچھ جذبات احساسات شو کرا رہے ہوتے ہیں۔ ہیومرس ٹون ہوتی ہے جس میں آپ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سمپیتھیٹک ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کسی کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی سینٹینس میں جیسے فار ایگزامپل یہ ہے کہ فلاں کوئی جگہ ہے تو اس کی نا فلاں ایک گھر ہے تو اس کی جگہ ہے میرے دل میں، تو یہ سینٹیمنٹل ہے نا، کیونکہ وہ جذبات دکھا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ دس میں ناٹ بی دا بیسٹ لکنگ ہاؤس ان دا نیبرہڈ بٹ اٹس ناٹ ریئلی دیٹ بیڈ، کہ یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ گھر زیادہ برا نہیں ہے، تو یہ ٹالرنٹ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ غصے والی جو ٹون ہوگی وہ بٹر ہوگی۔ آئی ایکسپیکٹ، یعنی کہ امید ہے اس کو فیوچر کے بارے میں، ایکسپیکٹ کا مطلب ہے امید رکھنا۔ آپٹیمسٹک ٹون ہے، آپٹیمسٹک کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے امید رکھنا۔ اور جہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ جب میں اس گھر کو چھوڑوں گا تو میں ہمسائے کی ساری جو ڈسٹ بنس ہیں نا وہ اس گھر میں خالی کر کے جاؤں گا، تاکہ جب میں نے گھر لیا تھا وہ تب جس حالت میں تھا اسی حالت میں اس کو چھوڑوں۔ تو یہ ایک مذاق وہ کر رہا ہے، تو یہ ہیومرس ٹون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں آئرنی کی۔ یہ ورڈ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ آئرنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئرنی کا مطلب ہوتا ہے چیز ہو اگر کچھ اور لیکن اس کو بتایا اور دکھایا کچھ اور جائے، یا جس چیز کو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں اس سے ڈیفرنٹ اپوزٹ کوئی چیز ہو جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ آئرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ لکھتے ہیں نا، جب بھی when writing has an ironic tone it says one thing and means the opposite، جب بھی آئرونک ٹون ہوگی نا کسی بھی رائٹنگ کے اندر، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ چیز کہیں کچھ اور جا رہی ہے لیکن اس چیز کا مطلب کچھ اور ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اس میں کہتے کچھ اور ہے لیکن مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یا مذاق میں آپ
جو ہے نا وہ کسی بندے کے بارے میں اگر آپ لوگ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو الٹی بات آپ لوگ کرتے ہیں, اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب, دیٹ از اے آئرونی. ٹھیک ہے, آئرونی میں ہمیشہ ڈسکریپنسی ہوتی ہے. ڈسکریپنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کی ہوتی ہیں آئرونی, ایک ہوتی ہے سچویشنل آئرونی اور دوسری ہوتی ہے وربل آئرونی. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے MCQs کے لحاظ سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آئرونی میں کیا چیز انوالو ہوتی ہے, ڈسکریپنسی. دوسری بات یہ کہ جب بھی رائٹنگ کی جو ٹون ہے آئرونک ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کہہ کچھ ہو رہا ہوگا اور میننگ جو ہے نا اس کا اپوزٹ ہوگا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں سچویشنل آئرونی کے اوپر. سچویشنل آئرونی تب ہوتی ہے جب اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے, یعنی کہ لفظوں میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, مطلب کسی کی بات سن کے نہیں آپ کو لگے گا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے ہوں گے, سچویشن کوئی اور ہوگی. فار ایگزامپل اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہے, آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ فائر فائٹر آئیں گے اور وہ پانی ڈال کے آگ بجھائیں گے, لیکن فائر فائٹر آتے ہیں وہ پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے, ہو کچھ اور ہے. دیٹ از اے سچویشنل آئرونی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی یاد کر لینی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وربل آئرونی کیا ہوتی ہے. وربل آئرونی تب ہوتی ہے جب دو چیزوں کے درمیان جو مخالفت ہوتی ہے نا وہ اس چیز میں ہوتی ہے کہ کہا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ بالکل اپوزٹ میننگز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جو کرکٹ کے جو شوقین ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا دیکھا کہ کھڑکی سے باہر جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے. اب ان کی تو وہ خود کرکٹ کے شوقین ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ میچ رکے, لیکن وہ کہتے ہیں اوہ گریٹ, ایسے وہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ تھوڑا طنز کر رہے ہیں نا. اب کہنے کا مطلب ان کو کچھ اور, او گریڈ کا ویسے تو لٹرلی میننگ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ان کے کہنے کا مقصد الٹ ہو رہا ہوگا نا, تو یہ کیا ہوگی, وربل آئرونی ہوگی. یہ آپ لوگوں کی کوئز میں بھی ایگزامپل آتی ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایکٹر ہے اس کی پرفارمنس بری ہوگی تو کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ بس اس ایکٹر کو آج جو اس ایکٹر کو نا اس کا بیسٹ ایکٹر ایوارڈ آف دا ایئر کا جو ہے نا وہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک وربل آئرونی ہے کہ وہ بالکل الٹ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از اے وربل آئرونی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو آرگومنٹ کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. آرگومنٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آرگومنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ پہلے پوائنٹ دیتے ہیں اور پھر اپنے اس پوائنٹ کو آپ لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرسویسو ایویڈنس بھی دیتے ہیں, لاجیکل ایویڈنس بھی دیتے ہیں. پرسویسو ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے شواہد جس سے اگلا بندہ اس کو مان جائے, اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ بدل جائے. لاجیکل ایویڈنس ہوتا ہے لاجک کی بیس پہ آپ شواہد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آرگومنٹ کی یہ جو ڈیفینیشن ہے نا یہ آپ لوگوں کی ایک تو آتی ہے MCQs میں, آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, آرگومنٹ اچھا وہی ہوتا ہے کہ پوائنٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کی جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ ہو گئے آرگومنٹ. ٹھیک ہے, کچھ ہوتی ہے بات ہوتی ہے فیلسیز کی. اگر ہم لوگ بات کریں فیلسیز آرگومنٹس کی الٹ ہے. فیلسیز کا مطلب ہوتا ہے غلطیاں, جو آپ لوگ رائٹنگ میں آپ کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں. رائٹرز بعض دفعہ جو غلطیاں کر دیتے ہیں نا, وہ دو طرح کی فیلسیز ہوتی ہیں. ایک وہ فیلسی ہوتی ہے کہ وہ ایشو کو اگنور کر دیتا ہے رائٹر, اور بالکل جو مین جو کسی بھی بات کا کسی بھی لکھائی کا جو عنوان ہوتا ہے نا اس عنوان سے ہٹ کے بات کرے گا, یا سرکولر ریزننگ پہ آ جائے گا, یعنی کہ بار بار ایک ہی بات دہرائے گا. ٹھیک ہے, یا پرسنل اٹیک کرے گا, یعنی کہ بات کرنے کا جس مقصد کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے بندے پہ تنقید ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, یا جو ہے نا اوپوننٹ کے بارے میں جو ہے وہ کوئی امیجنیشن غلط جو ہے نا امیج کریٹ کر دے گا. تو یہ ایک تو یہ ٹائپ ہوگی فیلسیز کی. دوسری فیلسیز کی ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایشو کو آپ بہت ہی زیادہ یا تو بڑھا چڑھا کے آپ لوگ بتائیں گے یا تو بہت ہی سمپل بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی جلدی سے کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوور جنرلائزیشن میں ہیسٹی کنکلوژنز آ جاتی ہیں کہ آپ بغیر کسی شواہد کے ہی, مطلب آپ کے پاس اتنے زیادہ شواہد نہیں ہوتے, آپ جسٹ بے تکی بات کے اوپر کوئی نہ کوئی کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں, تو وہ ہیسٹی کنکلوژنز ہوتی ہیں. یا آپ یوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز پہلے ہوئی تھی اور یہ چیز بعد میں ہوئی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی چیز ہے نا اس کی وجہ سے یہ دوسری چیز ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ غلط چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ غلط جنرلائز کر لیتے ہیں. یا آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فالس کمپیریزنز کرتے ہیں, انالوگی. دو چیزوں کو جب آپ نے کمپیئر کرنا ہو تو ایسی دو چیزوں کو آپ لوگ کمپیئر کر لیں گے جن کا آپس میں کوئی توق ہی نہیں بنتا.
ٹھیک ہے. یا آپ لوگ ادھر اور فیلسی پہ آ جائیں گے. ادھر اور فیلسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو یہ ہوگا, اگر یہ نہ ہو تو یہ ہو جائے گا. مطلب اس طرح کی مطلب بے تکی چیز پہ اگر آپ کہیں نا, فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کوئی بندہ سیب کھائے گا تو وہ ٹھیک رہے گا, سیب نہیں کھائے گا تو وہ تو بیمار ہو جائے گا. یہ کوئی باتیں کرنے والی, ایسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے. یہ ادھر اور فیلسی میں آ جاتا ہے. ہم ان کو ابھی باری باری آگے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو فیلسی کی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ ایشو کو اگنور کر دیتی ہے, یہ ایک غلطی کہ جو آپ لوگ ایشو کو ہی اگنور کر دیتے ہیں. اور کیسے رائٹرز ایشو کو اگنور کرتے ہیں, 3 طریقے سے ایشو کو اگنور کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سبجیکٹ کو ہی چینج کر دیں گے, مین جو ٹاپک ہے لکھائی کا اس کو چینج کر دیں گے, پرسنل ریزن سرکولر ریزننگ پہ آ جائیں گے, یعنی کہ بار بار ایک ہی بات کہنا, اور پرسنل اٹیک. چینجنگ دا سبجیکٹ, یہ کیا ہوتا ہے اس میتھڈ میں, کیا ہوتا ہے کہ جو آرگومنٹ جو رائٹر ہوتا ہے نا وہ ایسے آرگومنٹ دے گا کہ سننے والے کی اٹینشن کو اس چیز سے ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ جس چیز کو, جس بات کو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے نیشنل اسمبلی کا جو ایک فلاں ممبر ہے نا وہ بڑا ہی کوئی کامیاب لیڈر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کامیاب لیڈر اس نے دعویٰ کر دیا, اب اس کو کوئی اور بات پتا اس کے مائنڈ میں آ نہیں رہی کہ میں اپنا دعویٰ یہ کیسے ثابت کروں. وہ کیا کہے گا, اس کی فیملی بزی لائف ہے اس کی, اور وہ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. کیا کرے گا وہ بندہ, یہ کیا کر رہا ہے, آڈینس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے نا مین پوائنٹ سے ہی. تو یہ والی کیا ہوتی ہے, چینجنگ دا سبجیکٹ, وہ سبجیکٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی آپ نے یہ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اس کے بعد سرکولر ریزننگ کی اگر ہم لوگ بات کریں, سرکولر ریزننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی نا, آپ اینڈ تک مختلف لفظوں میں وہی بات بار بار کہہ رہے ہیں, ریئل ریزنز نہیں دے رہے آپ لوگ, ٹھیک ہے, بلکہ صرف اسٹیٹمنٹس کو ہی مختلف انداز میں ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ بڑا اچھا سائنس کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, اگلے لائن میں آپ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا ٹیچنگ میں بہت اچھا ہے. اب اچھا ٹیچر ہے اور ٹیچنگ میں اچھا, دونوں ایک ہی بات ہے, بس یہ لفظ چینج ہے. تو یہ سرکولر ریزننگ ہوتی ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کے گرد جو ہے نا وہ گھومنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے پرسنل اٹیک. یہ جو کائنڈ ہوتی ہے نا, یہ جو غلطی کہ یہ ہوتی ہے جب سیاستی قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ڈسکشن کے لیے جو ایشو اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کی جاتی, اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن لکھنے والا جو بولنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی پوری توجہ لگا دیتا ہے مخالف کے کیریکٹر کے اوپر, اس کے کیریکٹر کو خراب کرنے کے اوپر. تو یہ پرسنل اٹیک میں آ جاتا ہے, یہ بھی ایک فیلسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ایک ٹائپ پڑھی فیلسی کی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگنور کر دیا جاتا ہے ایشو کو, اور ان 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. دوسری جو فیلسی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو بہت ہی زیادہ اوور جنرلائز کر دیا جاتا ہے, یا پھر بہت ہی چیز کو سمپل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ 4 طریقے سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو ہیسٹری جنرلائزیشن, دوسرا فالس کاز, تیسرا فالس کمپیریزن, اور چوتھا جو ہے نا ایدر اور فیلسی. ہیسٹری جنرلائزیشن کیا ہوتی ہے, یہ سب سے کامن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ فوراً سے کوئی نہ کوئی نتیجہ خود سے جو ہے نا وہ ڈرا کر لیتا ہے بغیر کسی تجربے کے, مطلب بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی ثبوت کے فوراً سے کنکلوژنس کو ڈرا کر لینا. دس از اے ہیسٹری جنرلائزیشن. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ایران کے 2 لڑکے پڑھتے تھے, ان کا میتھس اگر اچھا نہیں تھا تو آپ لوگ فوراً سے یہ کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں کہ ایران کے ہر بندے کا میتھ برا ہوتا ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی, پورے نیشن کا آپ لوگ اندازہ نہیں نہ لگا سکتے ایک صرف 2 بچوں کی وجہ سے. تو یہ کیا ہوتی ہے, وہ ہیسٹری جنرلائزیشنز میں آتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ دوسری چیز دیکھیں فالس کاز, یہ آپ لوگوں نے زیادہ تر سنا ہوگا کہ آپ لوگ جب جوک سنا ہوگا نا, فار ایگزامپل کہ 2 چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سرد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ آج جو ہے نا بالکل آج طوفان آئے گا کیونکہ میں نے سرد ہوا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ دوسرے جو ہے نا کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آج اس نے یہ کام کیا, آج تو بارش آئے گی. یہ والے جو ہے نا وہ فالس کاز ہوتا ہے, کیونکہ بارش کا کاز وہ تھوڑی نہ بن سکتا ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے کہ آج اس نے یہ کام کیا تو یہ جو بارش آئے گی, تو دیٹ از اے فالس کاز. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ 2 ایسی ایونٹس کو مینشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ والی رانگ ایسوسیشنز ہوتی ہیں, غلط آپ لوگ چیزوں کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. آپ لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جو کاز اور افیکٹ سچویشن ہے نا
ٹھیک ہے. ہم لوگ یہی ایزیوم کر لیتے ہیں نا کہ کاز اور افیکٹ کی سچویشن کو ہم لوگ آسانی سے انالائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح سے مختلف قسم کے ایشوز کو یا تو اوور ہی سمپلیفائی کر دیں گے, جو پاسبل کازز ہوتے ہیں کسی چیز کے جو کازز ہوتے ہیں اس کو اگنور کر دیا اور ایک سمپل سی وجہ پیش کر دی, اس نے یہ کام کی اس وجہ سے بارش آئے گی. بارش کے اور کازز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں, اس کو تو آپ نے اگنور کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اوور سمپلیفائی کر دیا. تو یہ فالس کاز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھیں فالس کمپیریزنز بھی لوگ کرتے ہیں. یہ ایک تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے ایرر کی, جو کہ آپ لوگ ریزننگ میں اور آرگومنٹیشن میں کرتے ہیں. جب آپ لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جو دو چیزیں آپس میں بالکل سیم ہے, حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دو چیزیں آپس میں سیم ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دیہات میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیہات میں تالا نہ لگانے سے چوریاں نہیں ہوتی. آپ شہر میں جاتے ہیں گھر لیتے ہیں, آپ کہیں گے دیہات میں ہم لوگوں نے تالا نہیں لگایا تھا, ادھر بھی نہیں لگائیں گے, لیکن شہر میں چوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے فالس کمپیریزن بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ فالس کمپیریزن ہوتا ہے کہ جب ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دو چیزیں ایک جیسی ہیں حالانکہ وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے ڈیفینیشن. اس کے بعد ایک اور ہوتی ہے ایدر اور فیلسی. ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی صرف دو رخ ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دو سے زیادہ رخ ہوتے ہیں. جب بھی آپ لوگ دو چوائسز دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کی, آپ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگی, یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگی. مطلب اس طرح کی جو ہوتا ہے نا یہ آپ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. اب ایگزام پاس یا فیل ہونا یہ صرف دو اس کے فیس ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ایشوز اور پرابلمز ہوتی ہیں جس کی مختلف قسم کے فیسٹس ہوتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ بیمار ہوا ہے تو آپ لوگ تھوڑے نہ کہیں گے کہ اس نے یہ سیب نہیں کھاتا تو اس لیے بیمار ہوا ہے. بیمار ہونے کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی ایدر اور فیلسی میں آ جاتی ہے جب آپ لوگ صرف تصویر کے دو رخ جو ہے نا خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ لوگوں نے ویسے جو پڑھا افیکٹو ریڈنگ کے اوپر ہم لوگوں نے پڑھا, کلیئر تھنکنگ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا, پرپس کو ٹون کو آپ لوگوں نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آرگومنٹس کو کیسے آپ لوگوں نے ایویلویٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے آج تک جتنے ہم لوگ لیکچرز پڑھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کا ہینڈ آؤٹ ہے نا اس میں سے آپ لوگ تھوڑی اس میں سے خود ایکسرسائزز وغیرہ جو ہیں اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. باقی آپ لوگوں کو میں نے دے دیا ہے کنسیپٹ, تو اس میں آپ لوگوں کو پرابلم جو ہے نا وہ پھر کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.